اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ میں ہوں میڈم ذکیہ اور میں آپ کو نئی کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو کلاس 9 کے بارے میں کیونکہ کلاس 9 میں آپ لوگوں نے اسلامیات کی بک جو پڑھنی ہے، جو کہ آلریڈی آپ کلاس 8 میں بھی پڑھ چکے ہو۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے کلاس 8 میں اس میں الدرس الاول، یہاں پہ دیکھیں الدرس الاول الف سے لے کے جیم تک، اور اس کے علاوہ 1 2 3 4 حدیث اور قرآن مجید کا تعارف، فضائل اور حفاظت والا جو کورس ہے وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا۔ اب آپ لوگوں کا جو کلاس 9 کا جو ہوگا آپ کا کورس، تو وہ آپ کے آپ لوگوں نے کاپیز میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو کاپیوں پہ جو کام کرنے سے پہلے جو آپ لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا نیم جو ہے وہ کاپی کے ٹاپ پہ لکھنا ہے، سیکشن مینشن کرنا ہے، سبجیکٹ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب آپ اندر کاپی کھولتے اور اندر آپ کی کاپی میں جو کور اس پہ نیمز بھی ہوتا ہے، میعاد اول بھی لکھنا ہے، ساتھ آپ نے کلاس، سیکشنز اور ٹیچر کا نیم جو ہے وہ بلاک آپ لوگوں نے خالی چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے پیپر، سلیبس آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور سلیبس میں آپ کے پاس جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں نصاب برائے میعاد اول نہم۔ سب سے پہلے ٹاپ پہ آپ یہ ہیڈنگ دے دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ انفال کے ہیڈنگ دینی ہے، الدرس الثانی الف با جیم اور دال۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں آپ نے کرنا ہے 5 6 7 اسباق ہے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت، علم کی فرضیت اور فضیلت۔ اس کے علاوہ یہ کورس کانٹیکٹ کا جو پیج ہے، جو نصاب کا جو پیج ہے، یہ آلریڈی میں آپ کے ساتھ گروپ میں بھی اس کی پکچر شیئر کروں گی۔ بڑے نیٹ طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے اس کو اپنی کاپیز پہ اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاپ والی ہیڈنگ بھی آپ کی بلو مارکر سے ہونی چاہیے، سورہ انفال کی ہیڈنگ بھی بلو مارکر سے ہونی چاہیے۔ آپ درس الثانی الف با جیم دال جو ہے یہ اپنے بلو پین سے لکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ جو ہے اس کی ہیڈنگ بھی بلو مارکر سے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسباق کی ہیڈنگ بھی بلو مارکر سے ہونی چاہیے، اور اس باقی جتنے بھی آپ کے پاس ہیڈنگز جو آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے بلو پین سے جو ہے وہ لکھنی ہے۔ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پیج ٹرن کرنا ہے، اور پیج ٹرن کرنے کے بعد پھر آپ نے ٹاپ پہ جو ہے ہیڈنگ دینی ہے کس چیز کی، پیپر فارمیٹ کی۔ پیپر فارمیٹ کی ہیڈنگز آلریڈی میں آپ کو یہاں پہ ایک پیج کے فارم میں بھی بتا دیتی ہوں، جو آپ کو اسکرین میں نظر آئے گا کہ ٹاپ پہ آپ لکھیں گے پیپر فارمیٹ اسلامیات لازمی جماعت نہم۔ اس کے علاوہ جو پیج پہ آپ کو نظر آئیں گے جو ہیڈنگز جو ہے وہ بلو مارکر سے ہوں گے تو وہ آپ لوگوں نے بلو مارکر سے کرنے ہیں، اور جو پین سے لکھے ہوئے جو لائنز ہے وہ اپنے پین سے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ سارا مٹیریل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے، پیپر فارمیٹ بھی اور سلیبس بھی، تو اس کے بعد پھر آپ نے آنا ہے ٹاسک کی طرف۔ انشاءاللہ آپ کو 3 مئی سے آپ کو مئی ٹاسک ملے گا، اور جب یہ مئی ٹاسک آپ کو ملے گا تو اس میں آپ کو جو اسلامیات کے حوالے سے ہم نے دیا ہے الدرس الثانی الف، الدرس الثانی الف سے ہم نے آپ کو ورڈز میننگز دیے ہیں۔ اب یہ ورڈز میننگ جو ہے یہ ایکسرسائز سے بھی گیون ہوتے ہیں، اور آپ کے جو درس ہے اس سے بھی گیون ہوتے ہیں۔ الدرس الثانی الف آپ دیکھیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں اس میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ اس میں آپ 1 2 3 4 5 ورڈز میننگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ابھی جو فرسٹ ویڈیو ہے یہ انٹروڈکشنز کی ویڈیو ہے، اس کے علاوہ سیکنڈ ویڈیو جو آپ کو ساتھ ہم فرائیڈے کو شیئر کریں گے، اس میں پھر ہم نے باقاعدہ آپ کے ساتھ جو ہے ورڈز ٹو ورڈز میننگز جو ہے اس میں پراپر ٹیچر آپ کو لیکچر بھی دے گی، ساتھ ساتھ ایک آیت کی وضاحت بھی کروائے گی، اور جو ورڈز ٹو ورڈز میننگ ہے وہ بھی آپ کو کروائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ورڈز ٹو ورڈز میننگ ٹیچر آپ کو کروائیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ویڈیو فارم میں، ریکارڈنگ فارم میں ہوگا، تو پھر آرام سے آپ لوگوں نے پینسل ہاتھ میں لے کے وہ تمام ورڈنگ جو ہے وہ ٹاپ پہ آپ نے ہر ورڈ کے اوپر لکھ لینا ہے۔ جب یہ ورڈز میننگ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ کو جو اسائنمنٹ ہم نے دی ہوئی ہے، جو مئی ٹاسک اسائنمنٹ ہے، جس میں ٹوٹل ہم نے آپ کو 20 ورڈز میننگ دیے ہوئے ہیں، جو کہ ایکسرسائز سے بھی گیون ہے، اور جو درس کے مڈ
سے بھی ہم نے وہ ورڈز میننگ لیے ہوئے ہیں اور اس کے باقاعدہ آپ نے میننگز جو ہے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے وہ ٹیچر کا لیکچر غور سے سنا ہوگا تو پھر آپ کو اس میننگز میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ یہ ورڈز میننگ جب آپ کریں گے تو اس کی جو عربک ورڈنگ ہے، یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ نے بلو مارکر سے لکھنے ہیں، اور جو اس کی میننگز ہے یہ آپ نے بلو پین سے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹاپ پہ آپ نے الدرس الثانی الف یعنی سورہ انفال الدرس الثانی الف کی جو ہے ہیڈنگز ٹاپ پہ ضرور دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ورڈز میننگ کے لیے لائن لگانی ہے بلیک پین سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے پراپر عربک ورڈ جو ہے وہ بلو مارکر سے لکھنے ہیں، زیر زبر انک پین سے لگائیں، اور جو میننگز ہے وہ آپ نے بلو پین سے جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ یہ 20 ورڈز میننگ جب آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں اینڈنگ لائن لگانے کے بعد، اس میں جو ہم نے آپ کو پھر لرننگ کے لیے جو کام ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے، لرننگ میں بیسکلی اس میں آپ کے پاس ہے الدرس الثانی الف، یعنی الدرس الثانی الف کے جو نوٹس ہے وہ بھی ہم آپ کو اس مئی ٹاسک کے ساتھ ہی دیں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کا جو فرسٹ درس جو ہے، جو ٹیچر نے آپ کو ریکارڈنگ کے صورت میں آپ کو ایک لیکچر دیا ہوا ہے، اس کی وضاحت کرنے کے بعد جب آپ کے پاس یہ جو نوٹس آئیں گے ثانی الف کے، تو یہ آپ لوگوں نے لرن کرنے ہیں۔ اب لرننگ کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کا کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ٹاسک میں آپ کو ظاہر بات ہے نوٹس جو ہے وہ ساتھ گیون ہوں گے، تو جب نوٹس گیون ہوں گے تو سب سے پہلے طریقہ کار آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ 2 کویشچن جو ہے وہ روزانہ ڈیلی بیس پہ یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اگر بہت مشکل ہے تو چلو ایک سوال یاد کریں، ٹھیک ہے؟ آپ جب آپ نے یاد کر لیا تو اس کا آپ ریٹن فارم میں ٹیسٹ ضرور دیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ ہو اور آگے آپ لوگوں نے جو ہے بورڈ کا ایگزام دینا ہے، تو کبھی بھی اورل ٹیسٹ پہ زیادہ فوکس نہ کریں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ آپ ریٹن فارم میں ٹیسٹ دیں۔ ریٹن فارم میں ٹیسٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا فار ایگزامپل 2 کویشچنز ہیں یا 1 کویشچن ہے تو 1 کویشچن کو آپ نے 15 منٹس میں جو ہے اس کو کور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اب آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب آپ کو ٹیچر جو ہے وہ وضاحت کروائے گی الدرس الثانی الف کی، تو یہ چیز بھی اپنے مائنڈ میں آپ رکھ لیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے ٹیچر آپ کو ایک آیت کی اسکیچ بھی بتائے گی، اس اسکیچ کے تھرو وہ آپ کو وضاحت کروائے گی۔ تو وہ جو جیسے آپ کے پاس ہے آیت نمبر 29، تو آیت نمبر 29 کا جو اسکیچ ہے وہ ٹیچر آپ کو بتائے گی، تو وہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنے بک پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، کیونکہ اور جب یہی آیات جو ہے وہ کویشچن کے روپ میں یا تراجم کے روپ میں آپ کے پاس آتے ہیں تو اس وقت پھر آپ نے اس کے ساتھ یہ اسکیچ جو ہے یہ بنانا ہے۔ کلیئر ہو گیا سب کو؟ اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ ٹیسٹ آپ ریٹن فارم میں دیں گی، اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا ہیڈ رائٹنگ یعنی پریزنٹیشن کی طرف، کیونکہ بینگ اے 9 کلاس اسٹوڈنٹ آپ لوگ بورڈ کا ایگزامس کے لیے ہم آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، سو یہ جو آپ کے پاس گیون ٹائم ہے جو آپ گھر میں اسپینڈ کر رہے ہو، اس کو آپ نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ استعمال کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ ریٹن فارم میں ٹیسٹ دو گے، اپنی لرننگ کو صحیح بیسٹ کرو گے، ساتھ ساتھ اپنے جو ورک یا جو ٹاسک آپ کو ریٹن فارم میں یا لرننگ کے لیے آپ کو اسکول کی طرف سے ملتا ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ لرن کرو گے، اور ساتھ ساتھ ریٹن فارم میں آپ نے ٹیسٹ دینا ہے۔ ٹیسٹ آپ کسی اپنے گھر کے کسی بڑے فرد کو بھی دے سکتے ہو، یا اپنے سسٹر ہے یا بردر ہے مطلب یا ٹیوٹر ہے، جس کو بھی آپ نے وہ ریٹن ٹیسٹ دینا ہے، اس میں پھر ان چیزوں کا اسپیشل آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک تو لمیٹڈ ٹائم، یعنی اگر 1 کویشچن آپ اٹیمپٹ کر رہے ہو تو اس کو 15 منٹس میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی اسپیڈ اتنی اچھی ہو جائے گی کہ جو ایک کویشچن ہے وہ آپ نے پھر آگے آپ 10 منٹس میں کور کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں پھر آپ کی جو ہیڈنگز ہیں وہ آپ نے بلو مارکر سے لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پراپر ہائی لائٹڈ ورڈز ہونے چاہیے بلو مارکر کے، بلو مارکر سے آپ نے پوائنٹس کے نمبر دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو ہیڈنگز دیں گی یا نیچے جو آپ یا ہیڈنگز کے لیے جو آپ پراپر شیپس بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے آپ کو کلاس 8 میں بھی پراپر گائیڈ کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ہیڈنگز کے لیے شیپس جو ہے وہ بنانی ہے۔ اب ہیڈنگز کے شیپس جو کے لیے بنانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے بلیک مارکر جو ہے وہ ہونا چاہیے، بلیک مارکر سے آپ پراپر ہیڈنگز کی شیپ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ ترجمے لکھتے ہو تو ترجمے بھی آپ نے بلو مارکر سے جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلو مارکر سے مڈ میں جب آپ ترجمہ لکھیں گے تو اس کو پراپر ایک شیپ میں آپ نے بند کر دینا ہے۔ کچھ آئیڈیا آپ کو پریویس جو آپ کی کاپیز تھی اس سے بھی آپ کو مل جائے گا، کچھ آئیڈیا آپ کو جو ہے ہم نے جو آپ کو نوٹس دیے ہوئے ہیں اس سے بھی آپ کو وہ مطلب وہ چیز آپ کو مائنڈ میں بیٹھ جائے گی
کہ کس طریقے سے ہائی لائٹڈ ون ہونے چاہیے، کس طریقے سے پوائنٹس کے نمبر ہونے چاہیے، کس طریقے سے جو ہے ہم نے تراجم کو ایک شیپ میں بند کر دینا ہے. تو یہ سارے ریکوائرمنٹ آپ کی ہونی چاہیے. یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اسکیچ جو ہے آپ نے ہمیشہ سیکنڈ سائڈ پہ بنانا ہے، یعنی سیکنڈ پیج پہ جا کے آپ نے اسکیچ بنانا ہے. لاسٹ میں آپ نے اسکیچ جو ہے وہ نہیں بنانا. ٹھیک ہے. پراپر سوال کے ہیڈنگ بھی دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، یہ بیسکلی آپ کے جو ہے پیپر فارمیٹ جو ہے اس کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ نہیں کہ آپ گھر میں کام کرتے ہو تو آپ انگلش کے مارکر سے کر لیا یا دوسرے کسی اور پین سے آپ نے کام کر لیا. آپ نے پراپر اردو کٹ نب مارکر انک والا پین استعمال کرنا ہے، اردو کٹ نب مارکر استعمال کرنا ہے. اردو کٹ نب مارکر آپ کے پاس بلیک بھی ہونا چاہیے اور بلو بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بلاکس بناتے ہیں آپ، یا جو پورے پیج کا ایک بلاک بناتے ہیں، یا ہیڈنگس کے بلاکس بناتے ہیں، یا تراجم کے ہم بلاکس بناتے ہیں، تو وہ بیسکلی ہم نے اس کے لیے یوز کرنا ہے انگلش کا یا جو بلیک مارکر ہے وہ ہم نے یوز کرنا ہے. آپ کو یہ اسکرین پہ نظر بھی آئے گا کہ دیکھیں میں نے کس طریقے سے یہ باکس بنایا ہوا ہے، اسی شیپ میں آپ نے وہ کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ گھر میں ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گی تو آپ میں امپرومنٹ آئے گی، اور اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گی اور صرف وربلی اس پہ فوکس کریں گی تو اس پہ پھر آپ کا پرابلم آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کلاس 8 میں آپ کی پریکٹس ہو چکی ہے کہ جب آپ سیکشن سی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس میں موسٹلی جو ہے الف پارٹ میں تراجم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تراجم بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ کرواتے ہیں. تو جہاں پہ آپ نے ورڈز ٹو ورڈز، جہاں پہ ہم آپ کو ایکسرسائز جو ہے وہ میں نے لرننگ کے لیے کہا ہے، وہاں پہ آپ نے تراجم پہ بھی خاص فوکس کرنا ہے. روزانہ دو آیات، جو اس میں سے بعض آیات جو ہے وہ تو عبارات میں اور کوشچنس کے ساتھ ہم نے جو گیون تراجم دیے ہوتے ہیں اس میں کور ہو جاتے ہیں. پیچھے آپ کے پاس 2-3 ایسے ترجمے رہ جاتے ہیں جس کو پھر آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں بامحاورہ، یعنی بامحاورہ ترجمہ آپ نے اس کا لکھنا ہے. اس میں اپنی ورڈنگ سے آپ نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. بامحاورہ ترجمہ آپ کریں گی، اور بامحاورہ ترجمے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑی سی مطلب جو ٹاپر سیکشن ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اس کے ساتھ وضاحت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ کا پراپر اس کا لیکچر ہو جائے تو پراپر اپنا ایک ٹائم ٹیبل آپ بنا لیں منڈے سے، اور جب آپ کو ایک دن آپ اسلامیات کا مطلب 2 یا 3 سبجیکٹ کا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اور روزانہ ڈیلی بیس پہ جو ہے آپ نے اپنا مطلب سب سے پہلے سٹارٹ آپ نے لینا ہے تراجم سے. پہلے ہاف ترجمہ یاد کریں اور اس کا ٹیسٹ آپ دیں. 2 تراجم لے لیں، گھر میں سے کسی فرد کو بھی کہیں کہ آپ کو اس میں سے 2 تراجم دیں اور آپ اس کو ٹیسٹ دے دیں. پھر آپ نے جو ہے دوسرے سائڈ سے آپ جو پیج 11 ہے اس کا وہ بک عربک آپ یاد کریں، آیات یاد کریں، اور پھر اس کا ٹیسٹ دیں. پھر اس ساتھ ورڈز میننگ بھی اس میں ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے پاس ایکسرسائز ہے جس میں آپ کے پاس 3 کویشچن اور 2 آپ کے پاس عبارات ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس میں جو 2 سوال ہوں گے، یعنی جو کویشچن نمبر 3 ہے اور جو عبارت الف ہے، ان دونوں کا جو آنسر ہے وہ سیم ہے. ٹھیک ہے. نوٹس میں بھی ہم نے آپ کو ایک ہی اس میں یہ کروایا ہوا ہے، یعنی جو کویشچن نمبر 3 کا آنسر ہوگا وہ عبارت الف کا جو ہے وہ بھی اسی کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے ضرور جو ہے اٹینڈ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور اس سے پراپر جو ہے اپنے پراپر لرننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہینڈ رائٹنگ آپ کی نہایت نیٹ ہونی چاہیے. پھر آپ کو اسکول کی طرف سے جو ٹاسک ملا ہوا ہے مئی کا، یہ جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو اسکول کی طرف سے جو ہے ہم آپ کو میسیج وغیرہ کر دیں گے، اور پھر آگے اپنے اسی پہ مطلب آپ لوگوں نے سبمٹ کروا دینا ہے. ایک چیز جو ہے آپ کے مائنڈ میں یہ بھی ہوگی کہ میڈم اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس کلاس 8 کی جو کاپیز ہے اگر وہ ہے تو ہم اس میں آگے کام کر سکتے ہیں. تو آپ اس میں جو کلاس 8 کی جو آپ کی کاپیز ہے آپ اس میں کام کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں کافی پیجز جو ہے وہ زیادہ تھے. تو اس میں آپ اس طرح کرو کہ اگر مطلب زیادہ پیجز ہے، کیونکہ یہ اپنے مائنڈ میں رکھے کہ آگے ہم نے آپ کو اور بھی کام دینا ہے، تو اگر زیادہ پیجز ہے تو پھر آپ اس میں کام کر سکتے ہو. آگے ایک پیج فولڈ کر لیں گی، اور پیج فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پہ میعاد اول جماعت نہم لکھ دینا ہے. لیکن یہ یاد رکھے کہ ٹاپ پہ جو ہے وہ آپ نے
اپنا جو نیم یا جو سیکشن جو نیم ہے وہ اپنا چینج کروائے. یعنی اگر ڈفرینٹ آپ کے سیکشنز تھے, کوئی 8A میں تھا, کوئی 8B میں تھا, کوئی 8C, تو اس طرح سیکشن جو ہے وہ اپنے چینج کرنے ہیں. 8 کی جگہ آپ 9 لکھیں, اور اگر آپ کا سیکشن چینج نہیں ہوا تو اگر C ہے یا D ہے یا F ہے تو آپ وہی سیکشن اپنا مینشن کریں, ٹھیک ہے. اور پھر جس طریقے سے آپ کو میں نے گائیڈ کیا ہوا ہے کہ جس طرح آپ نے پھر اپنا کورس کانٹینٹ یعنی نصاب لکھنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے پیپر فارمیٹ لکھنا ہے, اور پیپر فارمیٹ کے بعد پھر آپ نے اپنا جو ہے کمپلیٹ جو ہے آپ کا جو ٹاسک آپ کو ملا ہوا ہے 20 ورڈز میننگ جو الدرس الثانی الف سے ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا انٹروڈکشن جو کہ میں نے آپ کو اسلامیات کے حوالے سے دیا. انشاءاللہ فرائیڈے کو ہم آپ کے ساتھ جو ہے پھر آپ کی جو لیکچر ثانی الف کا جو لیکچر ہے اس کی ویڈیو شیئر کریں گے. سو نیکسٹ ڈے کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.